العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. آج ہمارے لیے اس مسجد میں حفظ قرآن کی کلاس کے آغاز پر حاضر ہونا خوشی کا باعث ہے. حضرت شیخ الحدیث مقدس العالی نے آپ کے سامنے بڑی مدلل گفتگو فرمائی. میں صرف ایک بات ہی عرض کروں گا کہ قرآن مجید مبارک اور عظمت والی کتاب ہے. اسے اللہ نے تمام کتب سماویہ میں جو آسمان سے اتری ہیں تمام کتابوں کی سردار کتاب بنایا ہے. یہ کتاب خود تو بڑی عظمت والی معظم محترم کتاب ہے. اللہ نے اس کتاب کے لیے جن جن چیزوں کا انتخاب کیا ہے وہ تمام چیزیں بھی بڑی عظمت والی اور محترم. ایک ہوتا ہے خود سے کسی چیز کا محترم ہونا اور اس چیز کا تعلق جس سے ہو جائے اس چیز کو بھی کیا بنا دیتی ہے؟ محترم بنا دیتی ہے، معزز بنا دیتی ہے، مقدس بنا دیتی ہے. مثال کے طور پر یہ قرآن مجید جو فرشتہ لے کے آیا ہے حضرت جبریل، وہ تمام فرشتوں کے کیا ہیں؟ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. حضرت جبریل لے کر آئے، تمام فرشتوں کے سردار ہیں. یہ کتاب سردار ہے تمام کتابوں کی، تو وہ فرشتہ سردار ہے تمام فرشتوں. اچھا، جس مہینہ میں یہ قرآن نازل ہوا وہ مہینہ کون سا تھا؟ رمضان. اب وہ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سید الشہور، تمام مہینوں کا سردار. پھر جس رات میں یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے وہ رات تمام راتوں کی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قدر والی رات ہے.
عزت والی رات ہے۔ اچھا، پھر یہ قرآن جس شہر میں نازل ہوا ہے وہ شہر تمام شہروں کا کون سا شہر ہے؟ وہ مکہ۔ وہ تمام شہروں، دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جہاں قرآن کا ذکر کیا نا، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، کہ ہم نے قرآن نازل کیا، مصدق الذی بین یدیہ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، وہاں اللہ نے مکہ کا ذکر کیا۔ مکہ ام القریٰ ہے، تمام جتنی آبادیاں ہیں، جتنے شہر ہیں، ان تمام شہروں کا کیا بنا دیا؟ سردار بنا دیا۔ جبریل وہ سردار ہے، مہینہ سردار ہے، رات سردار ہے، شہر سردار ہے۔ اور جس امت کے لیے اللہ نے قرآن کو بھیجا ہے، کس کے لیے بھیجا ہے؟ ہمارے لیے، امت محمدیہ علی صاحب السلام، ہمارے لیے قرآن بھیجا۔ اب یہ امت تمام امتوں کی کیا ہے؟ کتنی امتیں پہلے آئی ہیں، ہمیں اللہ نے سب سے بہترین امت بنا دی۔ کنتم خیر امت اخرجت انتم خیر الامم، تم سب سے بہترین امت ہو۔ کس وجہ سے؟ کہ ہمیں کتاب جو ملی ہے نا، قرآن ملا، اس نے رنگ لگا دیا، اس نے ہر چیز کو رنگ لگایا۔ اچھا، پھر جس نبی پر یہ قرآن نازل ہوا وہ نبی تمام نبیوں کا، یہ اس وجہ سے ہے، یاد رکھیں، اس وجہ سے اللہ نے عزت عطا فرمائی، عظمت عطا فرمائی، امام الانبیاء بنایا، رحمت للعالمین بنایا، شفیع المذنبین۔ کس وجہ سے بنایا؟ اگر قرآن نازل نہ ہوتا، اگر یہ قرآن اللہ نہ اتارتے تو کیا اللہ کے پاک پیغمبر کو نبوت ملتی؟ نبوت اس کی وجہ سے ملی، یہ قرآن آیا تو نبوت بھی مل گئی، رسالت بھی مل گئی، صداقت بھی مل گئی، امانت بھی مل گئی، دیانت بھی مل گئی، سخاوت بھی ساری جتنی خوبیاں آپ کو ملی ہیں وہ کس کے صدقے میں؟ قرآن۔ تبھی اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے کہا، میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو اتنی عزت دے دی، اتنا احترام دے دیا، اتنا اکرام دے دیا کہ ہم نے آپ کو، آپ کے پیچھے سب کو چلا دیا۔ اللہ نے کہا نا، اس کی اتباع کرو، پیروی کرو، میرے پیغمبر کی تابعداری کرو، ان کا اسوہ اپنا، سب کو ان کے پیچھے لگایا۔ اور پیغمبر علیہ السلام کو کس کے پیچھے لگایا؟ اس قرآن۔ اللہ نے کہا میرے پیغمبر سب کو پیچھے لگا دیا آپ کے، اور آپ نے کس کی پیروی کرنی ہے؟ قرآن مجید کی۔ وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ، میرے پیغمبر جو آپ کے طرف وحی کی جاتی ہے نا، اس کی اتباع کرو۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا، اس کی اتباع کیجئے۔ یہ صرف قرآن نہیں ہے، یہ آپ سمجھیں، یہ صرف قرآن نہیں ہے، یہ پورا دین ہے، یہ شریعت ہے۔ اللہ نے اس میں ہر ایک سوال کا، مشکلات کا حل بتا دیا ہے۔ تو بہرحال ایک تو بات یہ سمجھ، جس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوگی اللہ اس کا مقام بڑھا دے گا۔ اب یہ جو بچے پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ کلاس شروع ہو جائے گی، ہماری نظروں میں ان کا کوئی اتنا مقام اور مرتبہ نہیں ہوتا۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں یہ قرآن پاک پڑھنے والے بچے جب باہر نکلتے ہیں، آپ ان کو دیکھتے ہیں، کوئی نظر اٹھا کے بھی کوئی نہیں، نہ ان کا کوئی باقاعدہ یونیفارم ہوتا ہے، نہ ٹائی ہوتی ہے، نہ پینٹ ہوتی ہے، نہ شرٹ ہوتی ہے، نہ کوئی ایسی الگ سی کوئی کہ آپ دیکھیں اور آپ تعریف کریں۔
ظاہر تو کچھ نہیں ہوتا ان کا، لیکن ان کے باطن میں اور ان کے دل اور سینے میں وہ قرآن اور کلام ہے کہ جو جس کے سینے میں آ جائے نا تو وہ سینہ بھی علم کا خزینہ بن جائے گا۔ کہ ابھی مفتی صاحب نے یہ کہا ہے، ان کا بڑا احترام چاہیے، پڑھانے والوں کا بھی احترام چاہیے، جو قرآن مجید پڑھنے والے ہیں ان کا بھی احترام چاہیے، چاہے وہ بچے ہیں۔ آپ انہیں کبھی اس طرح سے بات نہ کیا کریں کہ ان کی توہین ہو۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں مساجد میں، بڑی معذرت سے عرض کروں گا، بچے ہیں نا، بچوں کو آپ سمجھائیں، اگر ان سے کوئی مسٹیک ہوتی ہے، کوئی ان سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے، ان کو دھکے نہ دیں، چلا پیچھے، ایسے نہ کریں۔ ان کے اندر وہ دولت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ، دیکھیں نا قرآن مجید کی عظمت دیکھیں آپ۔ اب وہ کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے، وہ لوگ کچھ بھی نہیں تھے، یقین جانیں، لیکن قرآن مجید کی دولت ملی تو آپ نے، وہ بھائی بہت اچھے قاری تھے، جیسے ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے، اچھا قاری، اچھا پڑھنے والا ہو، جس کے پاس زیادہ حصہ قرآن کا ہو، علم کا ہو، اسے کیا ہونا چاہیے؟ آگے ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، او بھائی آج مجھے قرآن سناؤ، اقرأ علی القرآن۔ اچھا، ابی جو تھے نا، وہ تھوڑے سے جھجکے، جیسے استاد ہو اور آپ کسی کو کہیں چلے استاد جی کو سناؤ بھائی، سب کے سامنے سناؤ، تو بچہ ہوتا ہے، نروس ہو جاتا ہے۔ تو یہ ابی بن کعب کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علیک، میں آپ کو قرآن سناؤں، حالانکہ قرآن آپ پر نازل ہوتا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ آپ قرآن سنائیں، میں آپ سے سنوں گا، لیکن آپ نے فرمایا، ابی میں نہیں کہہ رہا، یہ جبریل آیا بیٹھا ہے اور اللہ کا پیغام لے کے آیا ہے کہ آج ابی سے آپ قرآن سنیں۔ یہ تو تب مزہ آئے گا نا جب آپ کا بچہ حافظ بن جائے گا، انشاءاللہ۔ یہ بڑی خوش قسمتی ہے، آپ کا بچہ حافظ بن جائے گا، یہ مصلی ہوگا اور اس مصلی پہ آپ کا بچہ کھڑا ہو اور نماز پڑھا رہا ہو، تراویح پڑھا رہا ہو، اور باپ پیری صاحب میں پیچھے کھڑا ہو اور کیا کہہ رہا ہو، پیچھے سے امام دے۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ رہا ہے، پیچھے سے امام دے۔ کتنی بڑی سعادت ہے، میں کہتا ہوں اس سے بڑی سعادت ہی کوئی نہیں، یقین جانیں۔ میں اکثر اپنے بچے سے بھی کہتا ہوں، حافظوں سے بھی کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کچھ بھی تمہارے پاس نہ ہو، کوئی ڈگری نہیں، دنیا کی کوئی ڈگری نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی دکان نہیں، کوئی تجارت نہیں، اگر تیرے پاس قرآن والی دولت ہے نا، تجھے اللہ ضائع نہیں کرے گا، ضائع نہیں ہونے دے گا اللہ تجھے، اگر تو خلوص کے ساتھ قرآن پاک کی وہ خدمت کرے گا، اللہ نہیں ضائع ہونا دے گا۔ قرآن جس کے سینے میں ہو، آج لوگ کس طرح گستاخیاں کر رہے ہیں قرآن مجید کی، دیکھا؟ خدا کی قسم دیکھا نہیں جاتا کہ جب وہ قرآن پاک کو جلا رہے ہوتے ہیں اور پھاڑ رہے ہوتے ہیں اور پاؤں کے نیچے روند رہے ہوتے ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں قرآن پاک اس طرح ختم ہو جائے گا؟ کتنے بڑے بڑے انگریزوں نے منصوبے بنائے، قرآن کو الماریوں سے نکالو، درسگاہوں سے نکالو، مسجدوں سے نکالو، مدرسوں سے نکالو، اور کسی بڑے انگریز نے کہا تو اب پاگلو، اس طرح قرآن پاک نہیں ختم ہوتا۔ قرآن تو بچوں کے سینے میں ہے، 7-8 سال کا بچہ ہوگا، وہ تمہارے سامنے کھڑے کھڑے الحمد سے لے کے والناس کے سین تک قرآن سنا دے۔ کیا کرو گے ان بچوں کا؟ مارو گے؟ تو بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت۔ جن بچوں کے والدین اپنے بچوں کو قرآن پاک کے حفظ کی طرف لا رہے ہیں، آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے آخری بات کروں گا، آپ بہت خوش قسمت ہیں۔
بعض بچے آپ کے اسکول جا رہے ہیں، کالج میں جا رہے ہیں، دکانوں پہ جا رہے ہیں، آپ نے ایک بچہ وقف کر دیا قرآن کے، یہ میرا بچہ وقف ہے قرآن، مجھے نہیں چاہیے کوئی اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ میرے بڑے بھائی بیٹھے ہیں مولانا ضیاء الحق صاحب، ان کو بھی پتہ ہے، ہم بھائیوں میں سے کوئی حافظ نہیں ہے، اس دور میں اتنا حفظ کی طرف رجحان بھی نہیں تھا، بڑے بڑے علماء حافظ نہیں ہوا کرتے تھے، بہت کم علم دین کی طرف کتابیں پڑھ رہے ہیں مدرسوں میں، حفظ کی طرف اتنا رجحان نہیں تھا۔ اب ہم 6 بھائی تھے ماشاءاللہ، تو چونکہ میں آخری تھا نا، تو میرے جو والد صاحب تھے شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد امیر بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ، 18 بلا کے انہوں نے بڑا کام کیا، انہوں نے مجھ سے کہا بات سن لے، اور تو کوئی حافظ بنا نہیں میرے بیٹوں میں سے، تو چاہے کوئی اور کام کر یا نہ کر، باویں کوئی شاید پڑھ یا نہ پڑھ، سکول جاتے باویں نہ جا، بس تو قرآن حفظ کر۔ یہ ان کی نا مجھے ایک انہوں نے وصیتاً کہا، نصیحت کے طور پر کہا، مجھے یاد ہے پتہ نہیں 3 سال 3.5 4 سال میری عمر ہوئے گی، ابا جی نے مجھے مدرسے بھیجا اور قاری صاحب سے کہا بچہ وہ حافظ چاہیے، شروع ہو گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور جس دن میں نے قرآن حفظ کیا نا، تو والد صاحب بڑے سخت بیمار ہیں، دل کی تکلیف ہے، ڈاکٹر اوپر کھڑے ہیں، میری عمر تقریباً 8-9 سال کی ہوئے گی، اتنا کوئی خاص وہ نہیں تھا، تو جیسے بچے ہوتے ہیں کلاس کہتے ہیں چل یار کوئی مٹھائی شٹھائی کھلا، تیرا قرآن پورا ہو گیا۔ میں ادھر سے نا بھاگم بھاگ گھر آیا، تو میں نے دیکھا کہ چارپائی پہ والد صاحب لیٹے ہیں اور آس پاس نا سارے ڈاکٹر بھائی یہ سارے کھڑے ہیں، تو میں نا بھیڑ چیرتا ہوا نا بیچ میں سے نکلا، میں خوشی بھی تھی، تو میں نا ابا جی کے کان کے ساتھ لگا، میں نے کہا ابا جی میں نے قرآن حفظ کر لیا۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ ابا جی کی آنکھیں بند ہیں، تکلیف شدید ہے، بولنے کی ہمت نہیں، بڑی مشکل سے نا ایسے ہاتھ کیا جیب کی طرف، پھر کسی بھائی نے یا کسی اور نے نا وہ ان کی جیب سے وہ کوئی جو بٹوا تھا یا اینک کا وہ کیس وہ نکالا، اس میں سے کوئی 10 20 50 مجھے دی، مجھے تو یہ نہیں یاد، وہ میں لے کے چلا گیا، وہاں سے میں نے کو بچوں کو کھلایا، تو آگے جو آنے والی رات تھی نا، اس رات کے 12 بجے ابا جی اپنے خالق حقیقی ہوئے، لیکن مجھے اتنی خوشی ہو گئی کہ ابا جی نے جس کام پہ مجھے لگایا تھا نا، وہ کام میں نے ان کی زندگی میں مکمل بھی کیا، اور ان کو یہ خوشخبری سنا دی، اور اب جب بھی کبھی قرآن پاک سنانے کا وقت آتا ہے سب سے پہلے مجھے والد صاحب سامنے آ جاتے ہیں، اور ان کی نیت کرتا ہوں مولا ان کی روح کو اس کا جو ہے نا ثواب اور بہت بہر، تو اس لیے آپ کے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو اس قرآن کے حفظ کی طرف لگایا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے ارادے میں برکت عطا فرما دے، آپ کے بچے کو اللہ پاک یہ ہمت دے دے، توفیق دے دے کہ وہ قرآن پاک حفظ کر لے۔ جہاں بچے کو اللہ قیامت والے دن کہیں گے نا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، وہیں بچے کے باپ کو والدین کو اللہ نے تاج پہنانے ہیں، تاج، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس تاج کے تو کیا کہنے ہیں، اس تاج کے اندر جو ہیرے جڑے ہوں گے نا، ہیرے اور موتی جڑے ہوں گے، ایک موتی کی روشنی اس سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ یہ اس حافظ کے والدین کو لوگ سمجھیں گے کہ نبیوں کی جماعت آ رہی ہے اتنے بڑے بڑے تاج پہن کے، یہ کون ہوں گے؟ یہ اس بچے کے والدین ہوں گے۔ آج بڑی خوشی ہو رہی ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کلاس کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ آخری بات میں عرض کروں گا آپ سے کہ ہمارے جامعہ عربیہ ضیاء العلوم ماشاءاللہ ایک شاخ اور کھل رہی ہے، اور بھی بہت ساری شاخیں ہماری شہر کی مساجد میں. تو وہ جتنی شاخیں ہوتی ہیں نا، وہاں جو بچے پڑھتے ہیں ان سارے کا سارا جو نظام ہے وہ سارا اسی مدرسے کے ساتھ اسی کے تعاون سے چلتا ہے. جتنے بھی اساتذہ ہیں ان کی سب کی تنخواہیں مدرسہ ہی ادا کرتا ہے. ان بچوں کے کھانے کا انتظام مدرسے کی طرف سے ہوتا ہے. اور ہمارے مدرسہ کا جو خرچ ہے، آپ حضرات مفتی صاحب بیٹھے ہیں یا آپ کو بتلاتے رہتے ہیں کہ تقریباً 20 سے 25 لاکھ ماہانہ خرچہ ہے ہمارا، ماہانہ. یعنی آپ دیکھیں کہ 300-350 طلباء کا کھانا، اساتذہ کا کھانا پکتا ہے، اور پھر اس پر کتنے اخراجات آتے ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہوگی اپنے زکوٰۃ، صدقات، خیرات، ہاں جی، اس مد سے آپ ہمارے مدرسہ کے ساتھ ضرور تعاون کیجئے. آپ کے تعاون سے ہی یہ مدارس دینیہ جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک چلتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی ہے نا، کہ اس قرآن کی حفاظت میرے ذمے ہے. جو اس قرآن کی خدمت کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کی بھی حفاظت اللہ کے ذمے ہے. وما علینا الا البلاغ.